میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں نے چند دن پہلے حالات حاضرہ کے اوپر ایک مضمون لکھا جو کہ ایک اخبار میں چھپا بھی تھا، اور پھر چند دوستوں نے مجھے کہا کہ اس مضمون کے اوپر ایک ویڈیو بنانی چاہیے۔ تو آج میں آپ کے سامنے اس مضمون کے چند ایک نکات جو ہیں، امپارٹنٹ آسپیکٹس، اس کا متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس مضمون کا عنوان تھا پیش گوئیوں کی غلط تشریح۔ آخر زمانے یا آخر وقت کی پیش گوئیوں کو کیلیفورنیا میں لگی ہوئی جنگل کی آگ سے جوڑنا دراصل پیش گوئیوں کی غلط تشریح ہے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ دنیا میں پیش آتا ہے یا آیا تو بہت سے مبشرین نے، مسیحی مبشرین ہوں یا اسلامی مبشرین ہوں، انہوں نے اس کو آخر زمانے کی پیش گوئیوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ 9/11 کا واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ نیو یارک کا جو شہر ہے وہ بابل ہے، جس کی مکاشفہ میں پیش گوئی کی گئی۔ جب کیٹرینا کا سیلاب آیا امریکہ میں تو یہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نیو آرلین دراصل بابل ہے، گناہ کا جو شہر ہے۔ اور پھر جب سونامی آیا عربک سی میں، عربک اوشن میں، تو اس وقت بھی اس کو نوح کے طوفان کے ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی۔ 1948 میں جب اسرائیل اور عربز کی جنگ ہوئی تو اس کو بھی ہر مجدون کا میدان کہہ دیا گیا۔ یہ بہت بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے، بغیر پیشن گوئیوں کو جاننے کے ہم اس کی تشریح شروع کر دیتے ہیں۔ آج بھی میری نظر سے چند ایک ویڈیوز گزری جس میں ایک خاتون کو دکھایا گیا کو جہاز میں چڑھ کے وہ پیش گوئی کر رہی ہے کیلیفورنیا کی آگ کی، اور وہ جو ویڈیو ہے وہ دراصل 2023 کی ویڈیو ہے، لیکن کسی نے اس کے اوپر کیپشن یہ بنایا کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ 3 جنوری کی ہے، یہ خاتون 3 جنوری کو وہ کر رہی ہے۔ اس کو جہاز سے اتار دیا گیا اس لیے کہ وہ تھریٹ کریٹ کر رہی تھی پیسنجرز جو جہاز میں سفر کرنا چاہ رہے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، کہ شاید اس کی اس پیش گوئی سے یہ جہاز گر کر تباہ ہو جائے گا، اس جہاز کو آگ لگ جائے گی۔ تو اس کو پھر اتھارٹیز نے جہاز سے نیچے اتارا اور اریسٹ کر لیا۔ اور ویسے ہی اس نے ایسی ہی بہت سی ویڈیوز جو ہیں جو پرانی تھی ان کے اوپر کیپشن میں پروفیسی آف 3 جنوری لکھ کے ان کو وائرل کر دیا۔ وہ خاتون جانتی ہے اور سارا امریکہ جانتا ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ کیلیفورنیا میں آگ لگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 2024 میں ہی کوئی 800 کے قریب آگیں لگیں کیلیفورنیا میں، اور یہ لاس اینجلس کی جو آگ تھی یہ بے قابو ہو گئی، اس کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ اس کے لیے کہہ رہی ہے کہ وی ول انویسٹیگیٹ، کہاں پہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ چلیں اس کے متعلق آگے اور گفتگو کریں گے۔ میں اس سے پہلے آپ کو یہ میں بتاتا ہوں کہ ماضی میں کہاں کہاں پیش گوئیوں کے غلط تشریح سے کہاں کہاں مصائب کھڑے ہوئے ہیں دنیا میں، کہاں ان پیش گوئیوں کے غلط تشریح نے دنیا میں جو ہے وہ دنیا کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اور ان میں سے چند ایک میں آپ کو بتاؤں گا، بہت ساری ہیں، چند ایک بتاؤں گا۔ سب سے پہلے صلیبی جنگوں کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا۔ صلیبی جنگوں کے دوران جب یہ شروع ہوئی تھی 1095 میں سے جب شروع ہوئی تھی تو پوپ اربن دوئم اس وقت پوپ تھے کیتھولک چرچ کے، انہوں نے مسیحیوں پر زور دیا کہ وہ مشرق وسطی میں مسلم قوتوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں اور
انہوں نے یہ کہا کہ ان کے خلاف جنگیں لڑیں جنہوں نے مسیحی زمینوں کے اوپر قبضہ کیا ہے اور وہاں پہ لوٹ مار کی ہے اور ان علاقوں کو برباد کیا ہے. اور اس کے لیے وہ بائبل سے اقتباسات جو ہے وہ پیش کرتے رہے. پوپ اربن جو تھے خاص کر مکاشفہ میں سے انہوں نے اقتباسات پیش کیے، اور وہ جو جنگ میں لڑنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا اور ان لوگوں کو نجات اور گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا کہ وہ صلیب اٹھائیں اور سلجوق ترکوں سے مقدس سرزمین کو دوبارہ بحال کریں. یہ وعدہ شروع میں تو نائٹس کے لیے تھا، ہائی لیول ملٹری کے لیے تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب انہوں نے مکاشفے میں سے حوالے پیش کیے تو انہوں نے عام آدمیوں کو بھی اس جنگ میں دھکیل دیا. بہت بڑا تصادم ہوا. کئی عرصوں تک، کئی سالوں تک یہ جنگیں جاری رہیں، اور جس میں 1.5 ملین لوگ جو تھے وہ مارے گئے. اس کے بعد دوسرا دور پیش گوئیوں کا شروع ہوا، جس کو ہم عظیم بیداری کہتے ہیں. یہ 18ویں صدی کی تحریک ہے، گریٹ انلائٹنمنٹ. اور اس عرصے کے دوران ایک بہت بڑی بے چینی پیدا کر دی گئی کہ یسوع کسی وقت بھی دنیا میں دوبارہ آ سکتا ہے، جس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے کھیتوں کی دیکھ بھال کرنا بند کر دی، ٹیکس ادا کرنا بند کر دیے، اور دنیا جو اسپیشلی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے. میلرائٹس، ولیم میلر کے جو پیروکار ہیں، انہوں نے 1831 کا جو سال تھا جائزہ لگا کے، ذائچہ نکال کے بائبل کی پیش گوئیوں کا، انہوں نے آخر میں 22 اکتوبر 1844 کی تاریخ مقرر کر دی. یہووا وٹنس نے 1914 میں جن کا چارلس ٹیز رسل نے بتایا کہ یسوع 1914 کو واپس آ جائے گا. ہاربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ نے پیشن گوئی کی کہ یسوع مسیح 1925 اور 1975 کے درمیان کے وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے. ہیل رائٹ کیمپنگ، ایڈگرو ویزینٹ، اور پھر خود کو ایک نبی کہنے والی ایلن جی وائٹ نے 1850 کی دہائی میں کہا کہ یسوع چند مہینوں میں واپس آنے والا ہے. اس بات کو اب 174 ایئرس گزر چکے ہیں، لیکن اس کی ابھی تک یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی. یہ ایلن جی وائٹ 7 ڈے ایڈوینٹسٹ کی بانی ہیں، اور انہوں نے بیٹل کریک مشیگن میں ایک پیش گوئی کی کہ اس میٹنگ میں جو بھی بیٹھا ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ یہ لوگ جو میٹنگ میں ہیں ان میں سے کچھ مر جائیں گے، کیڑوں کی خوراک بن جائیں گے. ان میں سے جو زندہ رہیں گے وہ آخری 7 آفتوں کا لقمہ بن جائیں گے، اور جو دیگر رہیں گے وہ یسوع کے آنے پر اٹھائے جائیں گے. اسی طرح اور بھی کوئی بہت سی پیشن گوئیوں کا غلط استعمال کیا گیا مسیحیت کی تاریخ میں. ایک اور میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کیلیفورنیا کا ہی ایک جیمز جونز کی کہانی بہت مشہور ہے. اس نے پیپلز ٹیمپل بنایا کیلیفورنیا میں، اور بائبل سے آخر زمانے کی پیش گوئیوں کو سامنے رکھ کے پیش کر کے انہوں نے
اپنے پیروکاروں کو کیلیفورنیا چھوڑنے پر مجبور کیا اور جنوبی افریقہ کے ایک جنگل میں ان کو لے گیا اور 900 بندوں کو فلورائڈ پینے پر آمادہ کیا. سینائڈ اور فلورائڈ ملا مکسچر پانی میں ملا کے انہوں نے ان کو پلایا اور وہ سارے ممبران مر گئے. یہ بہت سی کہانیاں ہیں جو کہ ہمیں غلط پیشن گوئیوں کی وجہ سے ہمیں عذاب میں ڈال دیتی ہیں. ہم ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ ہم مسیح ہونے کے ناطے ہمیں ان کے اوپر یقین کرنا چاہیے، لیکن ان پیشن گوئیوں میں تاریخوں کا تعین کرنا، سالوں کا تعین کرنا بہت خطرناک ہے. اور پھر آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. آپ کوئی بھی ویڈیو جو ہے اس کو ری مکس کر کے ری لوڈ کر کے اس میں بہت سی چیزیں ڈال سکتے ہیں. جیسے آج کل آپ کو ٹک ٹاک کی بہت سی ویڈیوز آپ کے سامنے ہوں گی، آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ایک پرندہ ہے جو کہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، جس نے یہ آگ لگا دی ہے اور اس پرندے کی جو ہے بہت اشتہار دیے جا رہے ہیں. کوئی اس کو سدوم عمورہ کے ساتھ ملا رہا ہے، کوئی اس کو نوح کے زمانے کے ساتھ ملا رہا ہے. اس میں نہ صرف غیر مسیحی جو ٹک ٹاکرز یا یوٹیوبرز ہیں وہ شامل ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ ہمارے کچھ مبشروں نے اور ان مسلم جو ہمارے بھائی ہیں جو ٹک ٹاک بنا رہے ہیں کیلیفورنیا کے متعلق، وہ سارے ایک پیج کے اوپر آ گئے ہیں. اور پھر اس کے اوپر بہت سی ویڈیوز آپ نے ایسی دیکھی ہوں گی جس کے اوپر خوشی منائی جا رہی ہے. کیلیفورنیا میں لاس اینجلس کی تباہی کے لیے خوشی منائی جا رہی ہے. او مزہ آ گیا، او جہاز بھی آگ کے ساتھ تباہ ہو گیا، او مزہ آ گیا. اس قسم کی ویڈیو اور تمسخر اڑایا جاتا ہے. اور پھر خاص کر اس کو غزہ کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے کہ خدا نے، امریکہ نے چونکہ اسرائیل کا ساتھ دیا تھا، اس لیے خدا نے امریکہ کو سبق سکھایا ہے. شاید وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ خدا نے سبق سکھایا ہے، کیا خدا میتھمیٹکس میں، کیا خدا گنتی میں اتنا کمزور ہے کہ ایک جگہ پہ 24 لوگ مرے ہیں اور ایک جگہ پہ 60,000 کے قریب مرے ہیں؟ ہمیں دونوں جگہ پہ مرنے کی جو ہے خوشی نہیں منانی چاہیے. غزہ میں جو اموات ہوئی ہیں، جو غیر متناسب ریٹیلیشن اسرائیل نے کی ہے، ساری دنیا کو اس کا غم ہے. ہم غزہ کے بھائیوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، لیکن کسی نے اس کے اوپر خوشی نہیں منائی. مجھے کوئی ایک ہی مسیحی اسپیکر نے کہا ہو کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جی مزہ آ گیا. اور یہ وہ لوگ، وہ ٹک ٹاکر ہیں جو کہ نہیں جانتے، نہیں ہسٹری کو، پاکستان کی ہسٹری کو نہیں جانتے، دنیا کی ہسٹری کو نہیں جانتے. وہ چونکہ ایک نشہ چڑھا ہوا ہے ٹک ٹاک کی ویڈیوز ڈالنے کا، تو وہ ویڈیو پہ ویڈیو ڈالے جا رہے ہیں. لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب انجلینا جولین آپ کی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پاکستان آئی تھی، تو آپ کیا سوئے ہوئے تھے اس وقت ٹک ٹاکرز جو آج ہالی ووڈ کو گناہگار کہہ رہے ہو، اور اسی گناہگار شہر کی گناہگار عورت آپ کے پاس سیلاب زدگان کا تحفہ لے کے آئی تھی، ان کی امداد کے لیے آئی تھی. آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، آپ کو اس وقت گناہ پسند نہیں تھا. پیسہ جو ہے، پیسے کی چمک ہے، اس کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے. خدا کا قہر کیا ہے؟ کیا چیز ہے خدا کا قہر؟ خدا کا قہر یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت میں ہو، اس کے لیے کوئی امداد بھیجی جائے، اور امداد جو ہے وہ جو اتھارٹیز ہیں، وہ جو حکومت ہے،
ان کے پیسوں ان کی جیبوں میں چلی جائے. یہ ہے خدا کا قہر، یہ ہے خدا کا عذاب. آئیے پھر اب میں نے جب پہلے بتایا کہ سپٹمبر 11 کا جو واقعہ نیو یارک میں پیش آیا، دہشت گردی کا واقعہ، اس کے لیے بھی وہاں پہ اس کو بابل کا شہر کہا گیا. اور پھر یہ میں نہیں کہتا، یہ جاوید غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت میں بھی نیو یارک کی کیلیفورنیا کی، لاس اینجلس کی آگ کو خدا کا قہر نہیں مان سکتے، نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ پرانے عہد نامے میں جب بھی خدا نے قہر بھیجا ہے دنیا میں، اس نے اس سے پہلے نبی بھیجے ہیں. نو کو بھیجا، نینوا کے شہر میں اس نے یونا نبی کو بھیجا، اور پھر جب بھی بنی اسرائیل کے اوپر تباہی آئی اور جب ٹیمپل کی ڈسٹرکشن ہوئی، پہلی ٹیمپل کی ڈسٹرکشن ہوئی، اس وقت حبقوق، حجی، یرمیا، میکا، یوسایا کو بھیجا گیا. انہوں نے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ باز آ جاؤ، ادروائز خدا آپ کے اوپر قہر بھیجے گا. لیکن آج کل بھی ہمارے بہت سے ڈیجیٹل نبی جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور وہ اپنے صحیفے جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ڈال رہے ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم آج کے نبی ہیں. کیا ہمیں کیلیفورنیا کی آگ پہ خوشی منانی چاہیے یا ان کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ جی ہاں، یہ جو مالی نقصان ہوا ہے یہ ریکور تو ہو جائے گا، لیکن جانی نقصان کبھی ریکور نہیں ہوتا. جو لوگ مر جاتے ہیں وہ بہت بڑا خلا چھوڑ کے جاتے ہیں اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے. تو کہاں پہ زیادہ جانی نقصان ہوا ہے؟ آپ غزہ سے کیوں مقابلہ کر رہے ہیں کیلیفورنیا کو؟ کیلیفورنیا اور امریکہ کے پاس تو ریسورسز بہت ہیں. ایک لاس اینجلس میں آگ لگنا سے جو نقصان ہوا ہے وہ تو اتنا، تو اس سے زیادہ، کہیں زیادہ تو وہ فیما کو پیسے دے دیتا ہے ہر سال فیڈرل گورنمنٹ. فیما کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اگر وہاں پہ 180 بلین کا نقصان بھی ہوا ہے کہ وہ اس کو پورا کر سکتی ہے. جی ہاں، اس کو تعمیر کرنے کے لیے عمارتوں کو کچھ دیر تو لگے گی. انشورنس کی کمپنی ہیں جو پیسے دیتی ہیں، بہت ساری عمارتیں، بلکہ ساری عمارتیں انشورڈ ہوتی ہیں امریکہ میں، اور کیلیفورنیا میں تو خاص کر جو ہے وہ انشورنس بہت ضروری ہوتی ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کیلیفورنیا گناہ کا علاقہ ہے، لاس اینجلس گناہ کا علاقہ ہے، ہالی ووڈ گناہ کا علاقہ ہے، نہیں، یہ آپ کیلیفورنیا کی تاریخ کو نہیں جانتے. ہم امریکنز کیلیفورنیا کو گولڈن اسٹیٹ کہتے ہیں. کیلیفورنیا جو ہے ٹیکس کی مد میں باقی ساری جتنی بھی اسٹیٹس ہیں ان سے زیادہ پیسے دیتی ہے. کیلیفورنیا ٹیکنالوجی کی مد میں، ٹیکنالوجی تیار کرنے میں ساری دنیا کو ایکسپورٹ کرتی ہے. کیلیفورنیا ایگریکلچر میں رچ ہے. کیلیفورنیا کی بہت زیادہ پیداوار اور کنٹریبیوشن ہے اسٹیٹ میں. فروٹس وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، گندم وہاں پہ پیدا ہوتی ہے، چاول وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں. جب کیلیفورنیا کا ٹیکس پیئر ٹیکس ادا کرتا ہے تو امریکہ اس ٹیکس سے دوسرے ملکوں کی مدد کرتا ہے. اس میں چاہے غزہ ہو، چاہے پاکستان کا سیلاب ہو، چاہے ٹرکی کا زلزلہ ہو، امریکہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ دنیا تک پہنچاتا ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی کیلیفورنیا میں اسلام جو ہے بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، بہت سے خاندانوں نے اسلام قبول کر لیا. جھوٹی ٹک ٹاکس پہ جھوٹی ویڈیوز لگا کے، جھوٹی اشتہار بازی کر کے یہ کام چلایا جا رہا ہے.
کیلیفورنیا میں دیکھا گیا ہے کہ جب آگ لگی اس سے اگلے سنڈے لوگوں نے وہاں کی جو چرچز نے وہاں پہ کھڑے ہو کے خداوند سے دعا کی، خداوند کی تمجید کی، ہیلیلویا کے نعرے لگائے، اور پھر جو ایمبیشن، یہ جو موومنٹ چلی ہے چرچز نے جو بنائی ہے، اس کو ٹائٹل ہے ایشز ٹو ایکشن۔ چرچز کہہ رہے ہیں کہ ایکشن لیں، اب ہم ایکشن لیں گے، ہم ان کو ری بلڈ کریں گے، ہم ان سارا جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کریں گے، اور لوگ تیار ہیں یہ کرنے کے لیے۔ اور پھر کیلیفورنیا کا ڈیزاسٹر فنڈ ہے ہی بہت بڑا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جاوید غامدی صاحب نے، جن کو پاکستان میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کلیئرلی کہا کہ جب خدا عذاب بھیجتا ہے تو وہ اچھے لوگوں کو اور برے لوگوں کو علیحدہ کرتا ہے۔ نوح کی کشتی بنائی۔ سدوم اور عمورہ کے وقت ابراہیم نے کہا کہ کم سے اگر 10 بھی لوگ ہیں، فرشتے نے کہا کہ اگر 10 بھی لوگ ہیں تو میں چھوڑ دوں گا اس شہر کو، یہ دونوں سدوم اور عمورہ کا شہر کو۔ لیکن وہاں پہ 10 بھی نہیں ملے۔ ہاں، یہ ہر ایک کا حق ہے کہ آپ تنقید کریں، ملکوں کے اوپر، گروپوں کے اوپر تنقید کریں، لیکن فار گاڈ سیک یہ اس کو عذاب الہی نہ کہیں۔ لاس اینجلس لوط قوم نہیں ہے۔ اگر آپ میرے سننے والے جو کہ غیر مسیحی ہیں ان میں اگر تھوڑا سا بھی حوصلہ ہے تو سنیں، آپ نے شیم آف پاکستان BBC کی ایک ڈاکومنٹری ہے 2017 میں، وہ نہیں دیکھی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ ضرور دیکھیں۔ اس کے 2 ٹائٹل ہیں، ہڈن شیم آف پاکستان اور ہڈن پریڈیٹرز۔ اس میں گواہیاں دی ہیں لوگوں نے کہ کس طریقے سے پشاور کے جو ٹرکوں کے اڈے ہیں، رات کو وہاں پہ لڑکوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہاں تو ایک ہماری بیٹی نے وہ جو بہت بڑا مفکر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ڈاکٹر ذاکر کے سامنے یہی سوال اٹھایا تو اس نے اس کو کہا کہ جو تو توبہ کر۔ یعنی کہ آپ کے ملک میں ایک جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، ایک جو بہت بڑا عذاب آیا ہوا ہے، جس کو اردو میں وہ لفظ بیان نہیں کر سکتا، سیڈمائزنگ، وہ کا طوفان برپا ہے۔ تو آپ کیلیفورنیا یا لاس اینجلس کو لوط کی قوم کہہ رہے ہیں؟ لوط کی قوم تو آپ کے درمیان موجود ہے۔ کسی نے ان کے خلاف ویڈیو یا ان کی اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی۔ ہاں، یہ جو شیم آف پاکستان ہے، اس ویڈیو میں سب سے پہلے عمران خان نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا تھا کہ ہاں بالکل یہ پاکستان میں ایک مسئلہ ہے اور ہم اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سے وکلاء نے اس میں گواہی دی، بہت سے سیاستدانوں نے گواہی دی اور ایڈمٹ کیا کہ ہاں یہ واقعی ایک جو بچہ بازی ہے یہ پاکستان میں عام ہو گئی ہے۔ اور ایسی تو بہت سی ویڈیوز آپ کے سامنے آئی ہیں، میں آپ کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ اور پھر آپ کے ایک بہت بڑے وہ اسکالر، سو کالڈ اسکالر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے تو عاجزی پھیلتی ہے، اس سے تو عاجزی آتی ہے۔ کوئی اس کو یہ کہنے والا نہیں ہے کہ دس از این ایول ایکٹ، وی ہیو ٹو اسٹاپ دس۔ لیکن اگر کسی اور جگہ پہ آگ لگ جائے تو وہ تو سدوم اور عمورہ ہے، وہ تو نوح کی قوم ہے۔ میں آپ کو
2017 کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. وہ خیرپور کے نزدیک کوئی گاؤں تھا. ایک ٹینکر سے آئل لیک کرنا شروع ہو گیا. وہ سڑک کے اوپر مالک نے ٹینکر کھڑا کر دیا اور لوگوں نے بالٹیاں ڈیچ کے اور کیا کیا اٹھایا اور وہ ٹینکر میں سے انہوں نے تیل چوری کرنا شروع کر دیا. اور وہ تیل اتنا تھا کہ وہ بہہ کے زمین کے اوپر بھی آ گیا. لوگوں کو کوئی خیال نہیں, لوگ وہ تیل کے اوپر سے چل رہے ہیں. اچانک دھماکہ ہوا, آگ لگی اور 200 سے زیادہ لوگ جھلس کر مر گئے. کیا وہ آگ کسی پرندے نے لگائی تھی؟ کیا وہ سدوم اور امورا کی قوم تھی؟ کیا وہ نوح کی قوم تھی؟ نہیں, ایک انسانی غلطی سے آگ لگی ہے جس کا ہم سب کو بہت افسوس ہوا تھا. لیکن فار گاڈ سیک ایسی باتیں مت کریں. اگر آپ مدد نہیں کر سکتے کسی کی تو کسی کا دل مت دکھائیے, کیونکہ اگر آپ کے درمیان کوئی آفت آئے تو باہر کے لوگ جو ہیں وہ مدد دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ کو ایسی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ونس اگین آئی ریکویسٹ ایوری باڈی ٹو پرے فار ریہیبلیٹیشن آف لاس اینجلس. امریکہ کے پاس بہت وسائل ہیں, یہ لوگ نہیں جانتے. وہاں پہ ویڈیوز میں یہ کہا گیا کہ امریکہ جل کر راکھ ہو گیا. امریکہ جل کر راکھ ہو گیا. یہی جاپان کے ہیروہیٹا کے ذہن میں تھا کہ اگر میں حملہ کر دوں امریکہ کے اوپر تو میں اس کو تباہ کر سکتا ہوں. انہوں نے ویسٹ کوسٹ کے اوپر حملہ کر دیا, ہوائی کا جو علاقہ ہے, پھر اس کا انجام انہوں نے دیکھ لیا. خدا ہمیں وہاں تک نہ پہنچائے. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے.